السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر نمبر 26 ہے CS201 انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کورس کا. آج سے ہم اپنی ایکسائٹنگ جرنی کا فارملی آغاز کرتے ہیں اور وہ جرنی ہے انٹو کلاسز اینڈ آبجیکٹس وچ از دا آبجیکٹ اورینٹیڈ پارٹ آف C++. لیکن جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا، ہم فارملی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ نہیں کریں گے اس کورس کے اندر. ہم صرف کلاسز اور آبجیکٹس کے مطلب مینیپولیٹ کرنا جو ہے وہ سیکھیں گے اور دیکھیں گے یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. آئیے پہلے ہم کلاس کی ڈیفینیشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ایک لحاظ سے آپ کلاس آلریڈی دیکھ چکے ہیں. کچھ لیکچرز پہلے ہم نے بات کی تھی اسٹرکچر کی، اسٹرکٹ کی ورڈ کی، اور اس کے اندر ہم نے کیا تھا کہ جی کچھ ڈیٹا ویریبلز لے کے ان کو گروپ کر کے ان کو ایک نام دے دیا تھا. کلاس جو ہے وہ اسٹرکچر کا ویری کلوز ریلیشن شپ ہے بٹوین اسٹرکچر اینڈ کلاس. بیسیکلی کلاس کرتی کیا ہے کہ کچھ ڈیٹا اسٹرکچر لے کے، یعنی 1 2 3 4 ویریبلس، پوائنٹرز، ایریز، ان کو لے کے اس کے ساتھ کچھ فنکشنز کو انکلوڈ کر لیتی ہے. اور وہ فنکشنز جو ہیں یہ ان ہی ویریبلس کو نارملی مینیپولیٹ کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں. سو اے کلاس انکلوڈس بوتھ ڈیٹا ممبرز ایز ویل ایز فنکشنز ٹو مینیپولیٹ دیٹ ڈیٹا. اور ان فنکشنز کو بھی ہم ممبر فنکشنز کہتے ہیں، یا ان کو نارمل یا ماڈرن ٹرمینالوجی کے اندر ان کو میتھڈز بھی کہا جاتا ہے. سو اے کلاس ہیز ڈیٹا وچ از دا ویریبلس اینڈ اٹ ہیز فنکشنز ٹو مینیپولیٹ دیٹ ڈیٹا. اب کلاس چیز کیا ہے؟ سمپلی پٹ، اے کلاس از لائک اے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ. آپ ان اے وے لینگویج کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نئی ڈیٹا ٹائپ ہم نے انٹروڈیوس کر دی جس کے ذریعے سے ہم نئے ویریبلس کریٹ کر سکتے ہیں. ویریبلس ہم نے تو کہا ہے جی کلاس کے اندر جو ہے وہ 3 4 5 قسم کے ویریبلس آلریڈی موجود ہیں. سو ہم جب کلاس کے ویریبلس کریٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم اسپیشل نام استعمال کرتے ہیں وچ از آبجیکٹس. سو دا انسٹنسز آف اے کلاس آر کالڈ آبجیکٹس. یعنی کلاس از ناؤ اے ڈیٹا ٹائپ لائک انٹ، ڈبل، فلوٹ. اسی طرح ایک ڈیٹا ٹائپ بن گئی. اور جب ہم انٹ کے ساتھ آئی کرتے تھے تو آئی واز این انسٹنس آف دا ڈیٹا ٹائپ کالڈ انٹیجر. جب کلاس کے ساتھ ہم کوئی بھی ویریبل نیم دیں گے تو دیٹ ول بیکم این انسٹنس آف دا کلاس، اور اس انسٹنس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. سو لیٹس ٹیک اے لک ناؤ ایٹ دا اسٹرکچر آف اے کلاس. لکھا کیسے جاتا ہے کلاس کا اسٹرکچر؟ اٹ از ویری سملر ٹو دا اسٹرکٹ کی ورڈ. ہم کی ورڈ استعمال کرتے ہیں کلاس، اور پھر کلاس کا نام لکھتے ہیں. اس کے بعد بریسز کے اندر کلاس کی ڈیفینیشن آتی ہے. اب ڈیفینیشن کے اوپر کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے غور کرنی ہیں، اور وہی آج کے لیکچر کا موضوع ہے. بیسیکلی ہم ایک کوئی ٹپیکل کلاس لے لیں گے اور پھر اس کو ادھیڑ کے دیکھتے جائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اس کے اندر کی. پہلے تھوڑی سی پھر فلسفی کی بات ہوتی چلے کہ جی کلاس ہم لا کیوں رہے ہیں، کس واسطے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ ایک ڈیٹا کو ہم نے کسی طریقے سے گروپ کیا ہے اکٹھا، اور پھر اس کو مینیپولیٹ کریں گے تو اکٹھا مینیپولیٹ ہوگا وہ ڈیٹا. دوسرا، جیسے اسٹرکچر کے ساتھ بھی ہم نے کیا تھا کہ جی اسٹرکچر کے انڈیویجول ایلیمنٹس کو تو ہم ایکسس کر لیتے تھے. ہم نے اگر اسٹرکچر کو لکھ دیا ڈیٹ اسٹرکچر، اس کے اندر 3 ایلیمنٹس دے دیے، انٹ ڈے، انٹ منتھ اور انٹ ایئر. اور پھر ہم نے ایک ویریبل which is now we're calling it an object of that structure create کیا. let's call it my date. تو ہم نے اگر اس کے منتھ کو استعمال کرنا ہے تو ہم لکھتے تھے my date dot month. so ڈاٹ آپریٹر استعمال کرتے تھے and this is the standard notation. اور پھر اس کو equal to 1 کر دیں یا اس کو کسی کمپیوٹیشن میں استعمال کر لیں. اسی طرح ہم لکھتے تھے my date dot day یا my date dot year. so we use the dot operator preceded by the name of the object and followed by the name of the variable which was the data member of the structure. کلاس میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہم بریسز کے اندر جب اس کے ڈیٹا ممبرز ڈیفائن کرتے ہیں تو دے آر نارملی آرڈینری ڈیٹا ٹائپس، انٹ، فلوٹ، ڈبل، چار، وٹ ایور. اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ آگے چل کے دیکھیں گے. لیکن جب ان کو استعمال کرنا ہے تو آبجیکٹ کا نام آئے گا which is the instance of the class. یہ خیال رکھے کلاس کا نام نہیں آئے گا، یعنی اس کلاس کا ہم نے ایک ویریبل کریٹ کیا جس کو ہم آبجیکٹ کہہ رہے ہیں.
سو لیٹ اسٹارٹ ود دس ایگزامپل کہ جی ہم نے ایک کلاس لکھنی ہے, وہ بھی ڈیٹ کلاس ہے. سو ڈیٹ کلاس کے اندر ہم نے وہی ڈیٹا ممبرز استعمال کرنے ہیں کہ جی انٹ ہوگا فار ڈے, انٹ ہوگا فار منتھ اور انٹ ہوگا فار ایئر. استعمال کرتے وقت اور کلاس کا نام ہم نے دے دیا ڈیٹ. جب ہم نے اس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا تو آبجیکٹ کو اپنا نام دیا, تو ہم نے لکھا اپنے مین پروگرام کے اندر ڈیٹ مائی ڈیٹ. اب اگر اس سے میں اس کا ڈے منتھ ایئر استعمال کرنا چاہتا ہوں تو وہی اسٹرکٹ والا ڈاٹ آپریٹر چلے گا. آئی ول سے مائی ڈیٹ ڈاٹ ڈے, مائی ڈیٹ ڈاٹ منتھ, مائی ڈیٹ ڈاٹ ایئر, اور اس کو کمپیوٹیشن میں استعمال کروں یا ادروائز. ناؤ واٹ از دا ڈفرنس؟ Okay, the difference is the visibility of the data members. What do we mean by visibility? دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے ہمیں, اور وہ بار بار اوکیجنلی اس کا ذکر ہوتا رہا ہے, وہ ہے سائڈ ایفیکٹس کا. سائڈ ایفیکٹ کا ایک ایگزامپل لے کے اس کو کلیئر کر لیا جائے. سپوز ہم نے ایک انٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے آئی کے نام سے اپنے پروگرام کے اندر. وی آر گوئنگ ٹو کنونشنل اسٹرکچرڈ پروگرامنگ. آئی کو ہم استعمال کرتے آئے. ایک جگہ پہ ہم نے کہا کہ جناب آئی میں آج کا ٹیکس ریٹ سٹور کر دو. سپوز ہم پے رول کیلکولیشن کر رہے ہیں اور ٹیکس ریٹ ہے 5%, تو ہم نے آئی اکول ٹو 5 کر دیا. اب پروگرام چلتا گیا, ایک صفحہ ختم ہوا, دوسرے جگہ نیچے جا کے ہم نے کوئی لوپ چلانی تھی. لوپ نے ہم نے لکھ دیا فار آئی اکول ٹو 0, آئی لیس دین 100 ڈو سم تھنگ, اور لوپ سے نکل آئے. پھر پروگرام چلتا رہا, اور چوتھے پانچویں صفحے پہ جا کے ہم نے کہا کہ جناب ٹیکس ڈیڈکٹیڈ از اکول ٹو ٹیکس ریٹ ملٹی پلائڈ بائی سیلری. اور یہ بھول گئے کہ جی ہم نے ٹیکس ریٹ جو ہے وہ تو آئی میں رکھا تھا, تو ہم نے آئی لکھ کے اس کے ساتھ کمپیوٹیشن کر دی. جو چیز بھولے کہ جی درمیان میں آئی تو ہم نے لوپ کے لیے استعمال کر لیا تھا. اب واٹ ہیپنڈ واز دا اوریجنل ویلو آف آئی واز لاسٹ. لوپ کے ساتھ آئی کی ویلو بدل گئی. اس لوپ کو اگر لے لیں فار آئی اکول ٹو 0, آئی لیس دین 100, تو جب لوپ ایگزٹ کرے گی آئی کی ویلو 100 ہوگی, اور یہاں پہ جا کے ہم نے کئی صفوں بعد جا کے ٹیکس کیلکولیٹ کیا تو 100 سے ملٹی پلائی کر دیا. بیڈ سائڈ افیکٹ. ناؤ اس کو آبویسلی باقی سارے ہم جو اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے رولس ہیں ان کو اپلائی کر کے اس پرابلم سے ہم نجات تو حاصل کر سکتے ہیں کہ جی آئی کیوں رکھا, اس کا تو نام ٹیکس ریٹ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ہونا چاہیے تھا, پر ہے تو وہ انٹ ہے اور وہ ویزیبل ہے آپ کے پروگرام کے اندر, تو کوئی بھی اور حصہ پروگرام کوڈ کا اس کی ویلیو بدل سکتا ہے, اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. دا ڈیٹا از اوپن ٹو ایوری پارٹ آف دا پروگرام جہاں پہ وہ ڈیٹا نظر آتا ہے, وچ از اے بگ پرابلم. ماڈرن پروگرامنگ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ڈیٹا انکیپسولیٹ ہو جائے, ہائیڈ ہو جائے, چھپ جائے. ڈیٹا کو ہم ہاتھ نہ لگا سکیں, ہاں ڈیٹا کو استعمال ضرور کر سکیں. اب بھائی ہاتھ لگانا اور استعمال کرنا, ہاؤ ڈو دے ڈیفر؟ ویل, دو تین چیزیں ہیں. اس کو اگر کوئی ریئل ورلڈ کا آپ ایگزامپل لینے کی کوشش کریں تو دیکھیں میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے. اب گھڑی کا ٹائم ایڈجسٹ ہونے والا ہے. ہاؤ ڈو آئی ایڈجسٹ دا ٹائم؟ ناؤ اف آئی lived in the stone ages and there were watches in the stone ages, میں شاید شیشہ توڑ کے اتارتا اور سوئیوں کو نا گھما کے ہاتھ سے ٹائم ایڈجسٹ کر دیتا. دوسرا طریقہ جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ ایک بٹن بھی دیا ہوا ہے کہ جی بٹن استعمال کریں اور اس کو گھمائیں گے تو سوئیاں خود ہی ہل جائیں گی. دس از دا ایگزامپل وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ کہ ایک قسم کی انکیپسولیشن ہوئی ہے. سوئیاں نظر تو آتی ہیں, میں ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاتھ لگانے کے لیے ایک خاص دروازہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. جب بھی ہم کلاس کی بات کریں گے وی ہیو ٹو تھنک آف دس کانسیپٹ کہ جی ڈیٹا از اویلیبل سم ویئر, بٹ آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ اسٹرکچر آف مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنی گراریاں لگی ہوئی ہیں, کتنے اسپرنگ ہیں, کوئی بیٹری ہے آج کل کی گھڑیوں کے اندر, واٹ ایور. ان سائڈ کا مجھے کچھ پتا نہیں ہے. آل آئی نو از کہ اس گھڑی کا جو انٹرنل اسٹرکچر ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیفائن ہوا ہے. میں اس کو دیکھ نہیں سکتا, میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, لیکن میں اس کا انٹرفیس دیکھ سکتا ہوں. یعنی سوئیاں مجھے نظر آتی ہیں جس سے میں ٹائم پڑھ لیتا ہوں, لیکن میں ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر میں نے ٹائم ایڈجسٹ کرنا ہے تو میرے پاس ایک خاص میکنزم ہے جس سے میں ٹائم ایڈجسٹ کروں گا. سو اٹس اے نائس سیپریشن آف امپلیمنٹیشن. کس طرح سے یہ کام کیا گیا ہے وہ چھپایا ہوا ہے, کس طرح کرنا ہے انٹرفیس, وہ جو چیز مجھے نظر آتی ہے. Classes allow us to do that. How do they do this?
لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دا ان سائڈ آف دا کلاس. آج کے لیے ہم نے ایک کلاس چوز کی ہے ڈیٹ کی، جس کا پہلے میں نے ذکر کیا. کیا اس کے اندر جو میں نے ڈیٹا ڈیفائن کیا ہے انٹ ڈے، انٹ منتھ، انٹ ایئر، میں اس کے آبجیکٹ کو لے کے کیا میں ڈے کی ویلیو سیٹ کر سکتا ہوں، منتھ کی ویلیو سیٹ کر سکتا ہوں، ایئر کی ویلیو سیٹ کر سکتا ہوں؟ دا آنسر از آئی کین ناٹ ڈو سم تھنگ لائک مائی ڈیٹ ڈاٹ منتھ ایکولز 11. وائی ناٹ؟ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. یہ 4 لائنوں کی ایک کلاس لکھیں اور نیچے جا کے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. ڈکلیئر کریں ڈیٹ مائی ڈیٹ اور کہیں مائی ڈیٹ ڈاٹ منتھ اکول ٹو 10. کمپائلر ہی نہیں آگے جائے گا، کہے گا جی مائی ڈیٹ ڈاٹ منتھ، یہ منتھ کیا چیز ہے؟ منتھ اس کو نظر نہیں آتا. کیوں نہیں نظر آتا؟ ڈیفالٹ ویزیبلٹی فار دا ڈیٹا ممبرز ان اے کلاس از واٹ وی کال پرائیویٹ. وہ کلاس کے اندر کا حصہ ہے، وہ باہر کے استعمال کے لیے نہیں ہے. سو دیر از اے ڈفرنس ناؤ کہ جی ہم کوڈ لکھتے ہوئے تو سارا کچھ لکھ رہے ہیں، سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن جب استعمال کرنے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ ڈیٹا تو اویلیبل نہیں ہے، یہ تو اندر کہیں پڑا ہوا ہے. یہ خیال رکھیے کہ ڈیفالٹ ویزیبلٹی آف آل ڈیٹا اینڈ فنکشنز ان سائڈ اے کلاس از ہڈن، اٹس پرائیویٹ. سو میں پرائیویٹ کا ذکر کر رہا ہوں. Obviously private is a key word also. پرائیویٹ کا اپوزٹ کیا ہوگا، دوسری سائڈ کیا ہوگی؟ ہم اس کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، ہم اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کی ورڈ ہے پبلک. سو کلاس کی ڈیفینیشن کے اندر اگر آپ کچھ نہیں لکھتے اور ڈیٹا ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں یا فنکشنز ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوں گے. لیکن ایز گڈ پروگرامنگ پریکٹس آپ کو چاہیے کہ جی پرائیویٹ لکھیں. یو رائٹ پرائیویٹ اور آگے کولن لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد جتنی لائنیں آئیں گی جس میں ہم ڈیٹا اور فنکشنز بھی ڈیفائن کرتے ہیں وہ تمام کی ویزیبلٹی پرائیویٹ ہوگی. میں تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ واٹ ڈز اٹ مین. لیکن وہ پرائیویٹ ہی ویزیبلٹی چلتی جائے گی جب تک آپ انڈیپینڈنٹلی ایک اور لائن پہ نہیں لکھتے پبلک اور پھر آگے کولن 2 نقطے وہ لگا دیتے ہیں. تو پبلک کی ورڈ کے بعد جو چیزیں لکھیں گے وہ کلاس کے باہر سے نظر آ سکتی ہیں. سو ہاؤ ڈو وی سیپریٹ دس؟ دیکھیں اب ہماری جو کلاس ہے ڈیٹ، اس میں میں نے جو ڈیٹا ممبرز رکھے ہیں منتھ ڈے ایئر، ان کو تو ہم ڈیفائن کریں گے ایز پرائیویٹ. وہ سمجھ لیں اس کے گھڑی کے اندر والی گراریاں ہیں، ان کو ہم ہاتھ نہیں لگانا چاہتے. ہاں ہم ٹائم پڑھنا ضرور چاہیں گے، ہم ٹائم سیٹ بھی کرنا چاہیں گے. ان دس کیس ڈیٹ جو ہے اس کو سیٹ کرنا چاہیں گے اور ڈیٹ کی ویلیو پڑھنا بھی چاہیں گے. کیونکہ وہ باہر سے ہو رہا ہوگا کام، اس واسطے ڈیٹ پڑھنے یا سیٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کلاس کے پبلک والے حصے کے اندر ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے. نارملی جو نارم ہے کلاس کے اندر ڈیٹا جو ہے اس کو پرائیویٹ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر ڈیٹا کو پبلک کر دیا تو پھر وی بیک ٹو این آرڈینری اسٹرکچر، وی بیک ٹو این آرڈینری ویریبل. پروگرام کا کوئی بھی حصہ اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. آن دا ادر ہینڈ اس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے جو فنکشنز ہم لکھیں گے، جن کو اب ہم نئی آبجیکٹ ٹرمینالوجی میں میتھڈز کہہ رہے ہیں، وہ میتھڈ جو ہیں وہ پبلک کی ورڈ کے بعد لکھتے ہیں. یہ میتھڈز کلاس کے باہر سے بھی کال ہو سکتے ہیں، یعنی مین پروگرام میں سے کال ہو سکتے ہیں. یہ ممبر فنکشنز ہیں کلاس کے، ان کو ہم میتھڈز کہتے ہیں. اور فرق یہ ہے ایز اپوز ٹو آرڈنری فنکشنز، کیونکہ یہ ممبر فنکشنز ہیں، یہ ممبر فنکشنز کلاس کے پرائیویٹ ڈیٹا کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں. Now let's revisit this topic a little bit more. What I said was that since I've made the day, month and year private inside this class, نیچے میں پروگرام کے اندر ایک ویریبل یا آبجیکٹ ڈکلیئر کرتا ہوں، کہتا ہوں ڈیٹ مائی ڈیٹ. مائی ڈیٹ ڈاٹ منتھ اکول ٹو 10 از illegal کیونکہ منتھ از ناؤ پرائیویٹ ان سائڈ دا کلاس. پروگرام لیول پہ مائی ڈیٹ کا منتھ جو ہے حصہ وہ نظر نہیں آتا. اس کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ. دا وے آئی لائک ٹو تھنک آف اٹ از کہ کلاس جو ہے نا اٹس اے بلیک باکس، ایک کالا ڈبا ہے، بند ہے، اس کے اندر بڑی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. میں اندر ہاتھ کیسے لگاؤں؟ اس کے لیے ڈبے کے اندر ایک کھڑکی کاٹی ہوئی ہے میں نے. جو چیز مجھے کھڑکی سے نظر آتی ہے وہ چیز ہے جو کہ باہر سے میرا پروگرام ایکسس کر سکتا ہے.
جو چیز کھڑکی سے نظر نہیں آتی وہ میرا پروگرام باہر سے استعمال نہیں کر سکتا. اس اسٹرکچر کے اندر میں نے ڈے منتھ ایئر کو پرائیویٹ بنا دیا, وہ کالے ڈبے کے اندر کسی خانے میں پڑے ہوئے کھڑکی سے مجھے نظر نہیں آتے. اب میں ان کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں. سیٹ کرنے کے لیے میں ایک ممبر فنکشن یا میتھڈ ڈیفائن کرتا ہوں کلاس کے اندر, جو کہ پبلک سیکشن میں ڈیفائن کیا جاتا ہے. کیونکہ وہ پبلک سیکشن میں ہے تو سمجھ لیں وہ اس کھڑکی سے مجھے نظر آتا ہے. کیونکہ وہ ممبر فنکشن ہے لہذا اس ممبر فنکشن کو ممبر ڈیٹا جو ہے جو پرائیویٹ تھا وہ اس فنکشن کو نظر آتا ہے. ناؤ اٹس اے 2-step پروسیس. مجھے پبلک فنکشن نظر آتے ہیں لیکن کیونکہ وہ فنکشنز ممبر فنکشنز ہیں ان کو پیچھے والا ڈبے کے اندر جو ڈیٹا تھا وہ بھی نظر آتا ہے. اس کے فائدے نقصان جو ہیں وہ اب ڈسکس کریں گے. پہلی چیز کہ جی میں نے منتھ کی ویلیو سیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے میں ایک فنکشن لکھوں گا. اب میں باہر سے mydate.month = 10 نہیں لکھ سکتا. میں ایک فنکشن لکھوں گا سم تھنگ کالڈ سیٹ منتھ, جو کہ کھڑکی میں سے مجھے نظر آتا ہے, یعنی کلاس کے پبلک سیکشن کے اندر میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اب میں کہوں گا mydate.setMonth فنکشن کال اور پھر پیرنتھیسز کے اندر میں 10 لکھ دوں گا. اب یہ فنکشن کال ہوگا, فنکشن کو منتھ والا پرائیویٹ ڈیٹا ویریبل جو تھا وہ نظر آئے گا, وہ اس کی ویلیو 10 کر دے گا اور واپس آ جائے گا, میرا کام ہو گیا. سیم تھنگ اپلائیز اگر میں کہتا ہوں کہ جی مائی ڈیٹ کی ویلیو پرنٹ کرو تو آئی سے mydate.print, جہاں پہ پرنٹ میں نے ہی ایک فنکشن لکھا ہے اور وہ پبلک انٹرفیس کے اندر ڈالا ہوا ہے, اور وہ پرنٹ جو ہے اس کو پیچھے جو ہڈن ڈیٹا تھا جو پرائیویٹ ویریبلس تھے وہ اس کو نظر آتے ہیں, تو پرنٹ اس کو نیٹلی فارمیٹ کر کے ڈیٹ پرنٹ کر دیتا ہے. اس کو اگر کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ کیا جائے اسٹرکچر کے ساتھ تو یو ریئلائز کہ اسٹرکچر کے سارے ڈیٹا ممبر جو تھے وہ بائی ڈیفالٹ پبلک تھے. پبلک تھے تو کیا وہ ہمیں نظر تو آ جاتے تھے, لیکن نقصان یہ تھا ہم ان کو سیٹ بھی کر سکتے تھے جہاں مرضی سے دل کرے. کوئی نقصان ہے اس چیز کا؟ تھنک اباؤٹ ڈیٹ. پہلے مجھے بتائیں ڈے کی ویلڈ ویلیوز کیا ہو سکتی ہیں. دیکھیں ڈپینڈز آن دا منتھ, بٹ ایک سے چھوٹی تو ڈیٹ نہیں ہو سکتی, اور اسی طرح کسی بھی مہینے میں 32 دن تو ہے نہیں, سو اس کی منیمم ویلیو بھی ہے, میکسیمم ویلیو بھی ہے. اسی طرح منتھ کو لے لیں کہ جی منتھ جو ہے وہ جنوری یا منتھ 1 سے کم نہیں ہو سکتا, اور دسمبر یعنی منتھ 12 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ایئر فلیکسیبل ہے, ہم ایئر 0 کی بھی بات کر سکتے ہیں, ہم -1 کی بھی بات کر سکتے ہیں, ایئر 2000 کی بھی بات کر سکتے ہیں, ایئر 2005 کی بھی بات کر سکتے ہیں. سو وہاں پہ ہمارے پاس فلیکسیبلٹی ہے, لیکن ڈے اور منتھ میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اگر یہ ہم نے ڈیٹ جو ہے یہ اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہوتا تو پروگرام میں اگر میں کہیں پہ جا کے لکھ دیتا mydate.month = 13, تو پروگرام کو تو کچھ پتا نہیں ہے, اس نے منتھ کی ویلیو میرے لیے 13 بنا دینی تھی اور ڈیٹ انویلڈ ہو جاتی. اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جی میں ایک پروگرام لکھ رہا ہوں, اس میں نے ایک اسٹرکچر ڈیفائن کیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف میرا پروگرام اس کو استعمال کرے, لیکن میں شاید آپ کو بھی دے دوں کہ بھی میں نے ایک بڑا خوبصورت اسٹرکچر لکھا ہے, آپ اپنے پروگرام میں بھی استعمال کریں. جب آپ استعمال کرنے جائیں گے تو یو کوڈ میک اے پاسبلی انویلڈ یوز, اور یو کوڈ پٹ انویلڈ ویلیوز انٹو دا ڈیٹا ممبرز بیکاز دے ور پبلکلی ایکسیسیبل. اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا اسٹرکچر کے اندر کہ جی کیا کچھ رکھا ہوا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کو مینیپولیٹ کس طرح کیا جا رہا ہے, ہر چیز نظر آتی ہے. اٹس ایز اف کہ اسی گھڑی کا کیس جو تھا نا وہ ایک ٹرانسپیرنٹ شیشے کا بنا ہوتا, میں اس کو دیکھتا تو ہر چیز نظر آ جاتی. ناٹ فن. ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم دکھانا چاہیں وہ نظر آئے, جو چیز ہم چھپانا چاہیں وہ چھپ جائے. پرائیویٹ اینڈ پبلک, دیٹ از واٹ وی یوز ان کلاسز. پبلک بیکمز دا انٹرفیس آف دا کلاس, جو چیز ہم دکھانا چاہتے ہیں جس کے تھرو کلاس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. پرائیویٹ بیکمز دا ان سائڈ آف دا کلاس, دا ڈیٹا ممبرز. سمجھ لیں دا امپلیمنٹیشن. امپلیمنٹیشن ہم ہرگز نہیں دکھانا چاہتے. میں کیوں آپ کو بتاؤں کہ میں کتنے گندے پروگرام لکھتا ہوں. پروگرام کام کرتا ہے, آپ کو اس سے غرض ہونی چاہیے کہ جی میں نے تو ڈیٹ سیٹ کرنی تھی, ڈیٹ سیٹ ہو گئی, ڈیٹ پرنٹ کرنی تھی, ڈیٹ پرنٹ ہو گئی. آپ کو کیوں پتا چلے کہ جی میں نے ویریبل کا نام جو ہے وہ ڈے منتھ ایئر نہیں رکھا ہوا, میں نے IJK رکھا ہوا ہے, وچ از بیڈ پروگرامنگ پریکٹس. In other words, I don't want to show you my implementation.
دوسرا ایک اور سٹل چیز، اس کو ہم بیسیکلی جو کانسیپٹ میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سیپریشن آف انٹرفیس فرام دا امپلیمنٹیشن. اٹ از اے کروشلی امپورٹنٹ کانسیپٹ in modern programming. When we separate the interface from the implementation, as long as the interface remains the same, implementation کو میں کل بدل سکتا ہوں. Now, how do we think about it in the real world? ایک ایگزامپل لیتے ہیں. دیکھیں گاڑیاں جو ہے نا موٹر کارز، وہ لیٹ 1800s میں ارلی 1900s میں آئیں. ماڈل ٹی فورڈ کا ایک ماڈل تھا، بڑا مشہور ہوا. وہاں سے چلتے چلتے آج کل کی گاڑیاں آ گئیں. اب ان دونوں کو کمپیئر کریں تو ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ ٹیکنیکس اینڈ مٹیریلز زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. کیا چیز کامن رہی ہے ان گاڑیوں میں اور آج تک کی گاڑیوں میں؟ اسٹیئرنگ ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا. کلچ ہے، بریک ہے، ایکسلیٹر ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا. گیئر لیور ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا. The interface is the same. اسپیڈومیٹر لگا ہوا ہے، اسپیڈ دکھاتا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا، کم از کم آ گیا تھا ویری ارلی آن. جن چیزوں سے ہمیں غرض ہے کہ میں گیئر لگانا چاہتا ہوں تو مجھے پرانی گاڑی میں بھی گیئر لیور ملے گا، نئی گاڑی میں بھی ملے گا. میں اس کو رائٹ موڑنا چاہتا ہوں، میں اسٹیئرنگ کو یوں گھماؤں گا. پرانی گاڑیوں میں بھی یوں ہی گھماتا تھا، آج کل بھی یوں ہی گھماتا ہوں. جس چیز کا مجھے نہیں پتا، نہیں علم اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض ہے، وہ یہ ہے کہ جی پرانی گاڑی کے اندر وہ اسٹیئرنگ کے ساتھ آگے دو موٹی موٹی گیئریں لگی ہوتی تھیں، وہ گیئروں کے ساتھ راڈ لگے ہوئے تھے، وہ جناب پہیوں کو رائٹ اور لیفٹ گھماتے تھے. آج کل کی گاڑیوں میں شاید اسٹیئرنگ پورا کا پورا الیکٹرانک ہو. میں جب اسٹیئرنگ گھماتا ہوں فزیکلی وہی ایکشن لیتا ہوں، کوئی راڈ نہیں ہے، کوئی گیئر نہیں ہے. ایک چھوٹے سے مائکرو سوئچز لگے ہوئے ہیں، وہ مائکرو پروسیسر کو کنٹرول دیتے ہیں. مائکرو پروسیسر آگے سے کہتا ہے کہ جی موٹر چلے اور پہیے گھوم جائیں. مجھے اس سے کیا غرض؟ مجھے تو افیکٹ کے ساتھ ہے. میرا انٹرفیس وہی رہا اسٹیئرنگ، اور افیکٹ وہی رہا کہ پہیے مڑ گئے. امپلیمنٹیشن ساری کی ساری تبدیل ہو گئی. پرانا انٹرنل کمبسٹن انجن جو تھا وہ آج کل کے انٹرنل کمبسٹن انجن کے ساتھ تو کمپیئر ہی نہیں ہوتا. ویلوز بدل گئے ہیں، ویریبل ویلو ٹائمنگ آ گئی ہے، کاربوریٹر کی جگہ پہ فیول انجیکشن آ گیا ہے. لیکن ہمیں تو ڈیش بورڈ کے اوپر چابی ملتی ہے، چابی گھماتے ہیں انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے. انٹرفیس وہی رہا ہے. دس concept of separation of implementation and the interface comes through into our programming. آج میں نے کسی کام کے لیے پروگرام لکھا. میں نے کہا کہ جی چلیں کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی ارتھ کے گرد مون جو ہے اس کی آربٹ جو ہے وہ کیا ہوگی. ٹھیک ہے نا، کتنی دیر میں لیٹ سے کہ جی مون چکر لگاتا ہے. میرے پاس آج کی فزکس کے نالج کے مطابق کچھ فارمولے ہیں، تو میں نے اس کو انٹرفیس ڈیفائن کیا، کیلکولیٹ آربیٹل ٹائم ایک فنکشن ہے. اور اس کو میں نے شاید پیرامیٹرز دوں شاید نہ دوں. ان دس کیس تو میں نہیں دوں گا کہ میں نے کہا جی میں تو مون اور ارتھ کی بات کر رہا ہوں. چلتے چلتے پتا چلا کہ جی فزکس کی ساری تھیوری بدل گئی ہے. پتا چلا کہ جی وہ تو کچھ اور ہی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے آربیٹل ٹائم ڈیٹرمن کرنے کے لیے، جو فلانے سن میں کرتے تھے وہ ساری غلط ہے. اب میں کیا کروں؟ آئی ڈونٹ چینج دا انٹرفیس، آئی گو اینڈ چینج دا امپلیمنٹیشن. اس کی جو کیلکولیشن تھی وہ ساری میں بدل دیتا ہوں، لیکن فنکشن کا نام وہی رہنے دیتا ہوں اور اس کی ویزیبلٹی اسی طرح پبلک چھوڑ دیتا ہوں. اب اگر کوئی پروگرام استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کیلکولیٹ آربیٹل ٹائم، کیلکولیشن پھر بھی ہو جائے گی. ریزلٹ بھی میں نے مینٹین کیا جس طرح پہلے آتا تھا اسی طرح آئے. اسٹیئرنگ گھمایا، پہیے گھوم گئے. The result should be the same. Format remains the same. That is the public interface. Implementation ساری بدل گئی ہے. It's a very neat concept, and that is what we use when we work with objects and classes. چلے آئیں اپنی ڈیٹ کلاس کو ذرا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ہم نے لکھا کلاس کی ورڈ ہے، پھر ڈیٹ، یہ اس کلاس کا نام ہوگا. This is our new name for the user defined data type that we are creating. So class پھر ڈیٹ آ گیا، اس کے بعد بریسز کھولے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے ڈائریکٹلی لکھ دیا پبلک کولن. پبلک اس واسطے لکھا ہے جیسے میں نے مینشن کیا تھا پہلے کہ ڈیفالٹ پرائیویٹ ہے. سو جو چیز میں دکھانا چاہتا ہوں اس سے پہلے مجھے پبلک کا کی ورڈ لکھنا لازمی ہے. پبلک کے بعد میں نے کہا ڈسپلے. سو ڈسپلے از اے فنکشن دیٹ آئی ول یوز
to display the value of the date which is stored inside an object of this class. لمبا سا سینٹینس ہے لیکن quite simple. جو بھی میں نے ڈیٹ کی ویلیو ڈسپلے کرنی ہوگی تو اس فنکشن کو میں کال کروں گا, لہٰذا یہ فنکشن پبلک سیکشن کے اندر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بھی فنکشن یہاں پہ لکھا ہوا ہے پبلک سیکشن کے اندر, اس کا نام بذات خود ڈیٹ ہے, اور ڈیٹ کے ساتھ میں نے کچھ پیرامیٹرز بھی دے دیے ہیں, انٹ ڈے کاما انٹ منتھ کاما انٹ ایئر. اس فنکشن کے اوپر آگے چل کے ہم کافی بات کریں گے, اس کو کنسٹرکٹر کہتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے ویل ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. اس کے بعد میں نے کی ورڈ لکھا ہے پرائیویٹ, اور پرائیویٹ کے آگے کولن ڈال کے اب میں نے اس کا ڈیٹا اسٹرکچر جو تھا نا, ایکچوئل ڈیٹا جو ہے وہ لکھ دیا, اور وہاں پہ میں نے وہی انٹ ڈے منتھ ایئر ڈکلیئر کر دیے. 3 پرائیویٹ ڈیٹا ممبرس ہیں اس کلاس کے. پھر میں نے بریسز جو ہیں وہ بند کیے, اس کے بعد ایک سیمی کولن لگا دیا. اس کو نہ بھولیے گا, سیمی کولن کے بغیر کلاس کی ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. اب دیکھیں, ایک تو پبلک پرائیویٹ کا اب تک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پبلک چیزیں باہر سے نظر آئیں گی, لیکن وہ ڈسپلے فنکشن جو ہے بھائی اس کی ڈیفینیشن کہاں ہے؟ میں نے صرف لکھ دیا ڈسپلے, اور ڈسپلے کو بے شک آپ ریٹرن ٹائپ کو دے دیں, ان دس کیس از وائڈ, ہم کہتے ہیں کہ تو صرف ڈسپلے کرے گا, سو اٹ ریٹرنز نتھنگ. سو اس کی امپلیمنٹیشن ہم کلاس سے باہر ڈیفائن کر لیں گے, لیکن اس کو بھی ایک خاص طریقے سے, بیکاز اٹ از پارٹ آف دا کلاس, اٹس اے ممبر فنکشن, اٹ ہیپنس ٹو بی ان دا پبلک سیکشن, اٹ کوڈ ہیو بین ان دا پرائیویٹ سیکشن, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. یہ ایک کلاس کا اسٹرکچر بنا لیا. جو میں نے شروع میں بات کی, دس از دا ڈیفینیشن آف اے یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ. جب آپ کلاس کوئی لکھتے ہیں اس طریقے سے اپنے پروگرام کے اندر, تو اس وقت اگر پروگرام کو کمپائل کریں گے تو اس کلاس نے کوئی میموری میں جگہ نہیں لینی. ہاں, اس کے فنکشنز وغیرہ ضرور کمپائل ہوں گے, وہ تو جگہ ہوگی, لیکن ڈیٹا کوئی نہیں ہے. ڈیٹا نے ابھی میموری میں کوئی جگہ نہیں لی, بیکاز اسی طریقے سے جیسے ہم انٹ لکھتے تھے تو انٹ بذات خود لکھنے سے میموری میں کوئی جگہ ریزرو نہیں ہوتی تھی. جب ہم انٹ آئی کہتے تھے تو آئی کے لیے جگہ ریزرو ہوتی تھی. کلاس ہماری یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے. یہ جب بن گئی تو پروگرام کے اندر جب میں کہوں گا ڈیٹ مائی ڈیٹ, اس وقت این انسٹنس آف دا کلاس ول بی کریٹڈ, دیٹ از واٹ وی کال این آبجیکٹ, اور آبجیکٹ جو ہے وہ میموری میں جگہ لیتا ہے. آبجیکٹ کیا ہوگا؟ اب آبجیکٹ کے اندر یہ ڈیٹا ممبرز آئیں گے, ان دس کیس ڈے منتھ ایئر. آپ پوچھیں گے فنکشنز آئیں گے؟ فار دا مومنٹ میں کہتا ہوں فنکشنز بھی آئیں گے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں تو موجود ہیں, لیکن بعد میں جا کے میں اس ڈیفینیشن کو ذرا سا ایکسپینڈ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا یہ فنکشنز جاتے کہاں ہیں. سو وی ہیو ریٹن اے کلاس ڈیٹ, اس کے اندر میں نے ایک خاص فنکشن بھی لکھا ہے, اس کا اپنا نام ڈیٹ ہے, اور اس کی ریٹرن ٹائپ میں نے کچھ نہیں دکھائی. اس کو میں نے کہا تھا کہ اس کو کنسٹرکٹر کہتے ہیں, ویل ڈسکس دیٹ ان اے مومنٹ. فار دا مومنٹ میں کہتا ہوں کہ جی اس ڈیٹ کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں پروگرام کے اندر, تو ڈسپلے فنکشن جو ہے مجھے ڈیٹ پرنٹ کر دے. اب ڈسپلے فنکشن کی ڈیفینیشن کہاں ہے؟ پروٹوٹائپ تو ہم نے کلاس کے اندر دکھا دی. ڈیفینیشن کے لیے ایک خاص طریقہ ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے, وہ ہے پہلے ہم کلاس کا نام دیتے ہیں. دیکھیں ابھی آبجیکٹ کی بات نہیں ہو رہی, ابھی کلاس کی بات ہو رہی ہے, یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ کی بات ہو رہی ہے. سو ہم لکھتے ہیں ڈیٹ, وہ ہماری کلاس کا نام تھا. ڈیٹ لکھ کے ہم 2 کولنز لکھتے ہیں, کولن کولن, اس کے بعد لکھتے ہیں ڈسپلے. ڈسپلے کیا چیز ہے؟ فنکشن کا نام ہے, اور پھر آگے اس کے پرینتھسز آ جاتے ہیں. ہم نے کہا اس کو کوئی آرگومنٹ نہیں جائے گا, بریسز کھولتے ہیں, ڈسپلے فنکشن کی پوری ڈیفینیشن وہ لکھتے ہیں. ان دس کیس بھی میں سے سی آؤٹ کے ساتھ ڈے منتھ ایئر دکھا دیں گے, اور پھر بریسز بند کر دیتے ہیں. جس چیز پہ اس وقت غور کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فنکشن کا ہم نے ڈیفینیشن کی پہلی لائن کیسے لکھی. فنکشن کی پہلی لائن جب ہم لکھتے ہیں نا ڈیٹ اور پھر کولن کولن, تو کولن کولن جو ہے ڈبل کولن, اس کو ہم کہتے ہیں اسکوپ ریزولوشن آپریٹر. یہ اسکوپ ریزالو کرتا ہے, یہ بتاتا ہے یہ فنکشن جو ہے کس کو بلونگ کرتا ہے. سو ان دس کیس ڈسپلے belongs to the class called date. So scope resolution is required. In a way یہ سمجھ لیں کہ فنکشن کلاس کے اندر ہی ڈکلیئر ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پرائیویٹ فنکشن بھی ہوتا اس کلاس کے اندر, اس کی ڈیفینیشن یوں ہی ہونی تھی, کلاس کے باہر آپ اس کی پوری ڈیفینیشن لکھتے تھے, لیکن پروگرام میں پھر بھی وہ فنکشن نظر نہ آتا کیونکہ وہ پرائیویٹ تھا.
اس کیس کے اندر ڈسپلے از ان دا پبلک انٹرفیس آف دا کلاس, سو اٹ ول بی ویزیبل, بٹ نان دا لیس فار دا مومنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسکوپ ریزولوشن آپریٹر which is class name, double colon, function name, and then the body of the function. This is how we define member functions. لازمی بات ہے, آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ جی ہم نے باہر نکل کے کلاس سے کیوں لکھا, کلاس کے اندر ہی کیوں نہیں یہ فنکشن ڈیفائن کر دیا. Can we do that? The answer is yes, you can. There is no problem with defining the function inside the class itself. The idea, or rather the difference is, جب آپ فنکشن کو کلاس کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں تو کمپائلر کوشش کرتا ہے کہ اس کو ان لائن ٹریٹ کرے, اور اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. ان لائن فنکشنز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں, سو یو نو کہ وہاں پہ وہ ایکسپینشن والا کانسیپٹ آنے کی کوشش کرتا ہے. اٹ ڈز لیڈ ٹو مور ایفیشنسی, دا کلاس ورکس فاسٹر, بٹ بائی اینڈ لارج دیز فنکشنز آر نان ٹریویل. یہ کوئی اسپیسیفک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پروگرامنگ پریکٹس ہے کہ ان کی ڈیفینیشن ہم کلاس سے باہر کرتے ہیں, اور باہر کرنے کے لیے ٹو میک شیور دیٹ دے بلونگ ٹو دا کلاس وی یوز دا اسکوپ ریزولوشن آپریٹر اینڈ دا نیم آف دا کلاس. ابھی تک ہماری جو کلاس ہے ڈیٹ والی وہ بڑی ایلیمنٹری اسٹیج پہ پہنچی ہے. ایلیمنٹری اسٹیج یہ ہے کہ جی ہم اس کلاس سے آبجیکٹس کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کا یہ فنکشن جو ہے کال کر کے اس کی ویلیو ڈسپلے کر سکتے ہیں. از دیٹ انف؟ سرٹنلی اٹس ناٹ انف, بیکاز بالکل اسی طریقے سے جب میں پروگرام میں لکھتا ہوں انٹ آئی اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں آئی کی ویلیو کیا ہے, تو بائی اینڈ لارج یور آنسر وڈ بی کہ جی ابھی تو ہم نے اس کو اسائن کچھ نہیں کیا, مجھے کیا پتا کہ میموری میں اس لوکیشن پہ کیا پڑا ہوا ہے. سیم وے if I just declare an object of this class and the syntax is simple, I say date, my date, semicolon, تو آبجیکٹ تو بن گیا لیکن اس کی ڈے, منتھ, ایئر, اس کی ویلیوز کیا ہیں اس کا ہمیں ابھی کچھ نہیں پتا. اب میں کہتا ہوں my date ڈاٹ ڈسپلے, اور یہ وہ ڈاٹ آپریٹر کے ساتھ میں نے اس کا ایک پبلک حصے والا ممبر فنکشن کال کر لیا, اس نے اس کی جو بھی ویلیو ہوگی وہ پرنٹ کر دینی ہے. I need more member functions. I need functions جس سے ساتھ میں ڈیٹ کو سیٹ بھی کر سکوں. ٹھیک ہے نا, maybe I want to set the day separately. I want to set the month separately. I want to set the year separately. If I were to do that, I would use 3 different functions. I would have a function called setDay, taking an integer argument. I would have another function called setMonth, again with an integer argument, and a third function called setYear with an integer argument. اور پھر پروگرام کے اندر سے میں کہوں گا my date dot set day 10, وہ ڈے کی ویلیو اندر جا کے 10 کر دے گا. کیسے کرے گا؟ لیٹس رائٹ دیٹ فنکشن اینڈ سی ہاؤ اٹ ورکس. پہلی چیز یہ ممبر فنکشن ہے, لہذا اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے ڈیٹ, کلاس کا نام, کولن کولن, اسکوپ ریزولوشن آپریٹر, سیٹ ڈے, فنکشن کا نام, پیرنتھیسز کے اندر اس کی آرگومنٹ لسٹ, ان دس کیس انٹ ڈے. ٹھیک ہے, یا کوئی بھی آئی کر دیں آپ اس کو, فار دا مومنٹ لیٹس یوز آئی. باڈی کے اندر کیا ہوگا؟ بریسز شروع کیے, آگے جا کے میں لکھ دیتا ہوں ڈے از اکول ٹو آئی, اور بریسز بند کر دیے, فنکشن کمپلیٹ ہو گیا. I hope you are already asking the question, بھائی کون سے والے آبجیکٹ کا ڈے جو ہے اس کی ویلیو آئی ہو گئی؟ دا آنسر از کہ جی ابھی تو صرف فنکشن ڈیفائن ہوا ہے, یہ کال نہیں ہوا. کال کون کرے گا؟ کال اس کو آبجیکٹ کرتا ہے, اس کو کلاس کال نہیں کرتی. سو جب میں نے اپنے پروگرام میں لکھا ڈیٹ مائی ڈیٹ, تو مائی ڈیٹ از این آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ. نیچے جا کے میں کہتا ہوں my date dot set day 10. what that does is جو my date کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کے اندر جو ڈے کی ویلیو تھی اس کے اندر ویلیو 10 لکھ دی جاتی ہے. سو یو شوڈ تھنک ان ٹرمز آف وین وی کریٹ این آبجیکٹ, تو آبجیکٹ 1 یہاں پہ بن گیا میموری میں, آبجیکٹ 2 یہاں پہ بن گیا, آبجیکٹ 3 یہاں پہ بن گیا, مختلف جگہوں میں میموری میں وہ آبجیکٹس کریٹ ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم اس آبجیکٹ کے نام کے ساتھ کوئی ممبر فنکشن کال کرتے ہیں تو وہ کال جو ہے اس آبجیکٹ کے ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرتی ہے. ٹو میک اٹ ایبسولوٹلی کلیئر, سپوز ہم نے اس اپنے پروگرام کے اندر
3 آبجیکٹس آف ٹائپ ڈیٹ ڈکلیئر کیے. ہم نے کہا ڈیٹ 1, ڈیٹ 2, ڈیٹ 3. سو ناؤ وی ہیو 3 آبجیکٹس. جب یہ ڈکلیئر ہو گئے ہیں تو اب میموری میں انہوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی ہے. ہر ایک کے پاس اس کا ڈے منتھ ایئر والے ڈیٹا ویریبلس موجود ہیں. پروگرام میں چل کے میں کہتا ہوں ڈیٹ 1 ڈاٹ سیٹ منتھ 10. کیا ہوتا ہے؟ فنکشن کال ہوتا ہے جو کہ کلاس کے اندر ڈیفائن کیا ہوا تھا. ڈیٹا کون سا مینیپولیٹ ہوتا ہے؟ جو ڈیٹ 1 کے اندر منتھ تھا وہ مینیپولیٹ ہوگا. اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں ڈیٹ 2 ڈاٹ ڈسپلے, تو ڈسپلے کا فنکشن تو میں نے کلاس لیول پہ ڈیفائن کیا تھا. فنکشن وہ چلے گا لیکن وہ ڈسپلے کون سا ڈیٹا کرے گا؟ جو ڈیٹ 2 والے آبجیکٹ کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا ہے. سو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ وی آلویز کال دیز ممبر فنکشنز بائی ریفرنگ ٹو اے اسپیسیفک آبجیکٹ. وی سے ڈیٹ 1 ڈاٹ سم تھنگ اور ڈیٹ 2 ڈاٹ سم تھنگ اور ڈیٹ 3 ڈاٹ سم تھنگ. وی نیور کال دیز فنکشنز بائی ریفرنگ ٹو دا کلاس. یعنی ہم کبھی بھی نہیں, وہ عام پروگرامنگ کے اندر ہم نے کبھی نہیں کہا تھا اسکوئر انٹ. بھائی انٹ تو ڈیٹا ٹائپ ہے, اسکوئر آپ کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے تھے اسکوئر آئی. اسی طریقے سے یہاں پہ ہم کبھی نہیں کہتے ڈیٹ ڈاٹ ڈسپلے. ڈیٹ تو کلاس ہے, ڈیٹ ڈاٹ ڈسپلے از انویلڈ. ہاں ڈیٹ 1 ڈاٹ ڈسپلے اگر کہیں گے تو دیٹ از اے اسپیسیفک آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ اور اس کی ویلو جو ہے وہ ڈسپلے ہوگی. یہ جو طریقہ ہے آف یوزنگ ممبر فنکشنز فار ڈسپلےئنگ دا ویلوز آف اے کلاس اور سیٹنگ دا ویلوز آف ڈیٹا ممبرز آف اے کلاس, یہ کافی اسٹینڈرڈ ہے. سو وی ڈو ہیو دی سیٹ فنکشنز اینڈ وی ہیو دا گیٹ فنکشنز. تو نام بھی اس طرح سے ہم نے لکھے ہوئے کہ جی ڈیٹا کو اگر سیٹ کرنا ہے تو ہم نارملی سیٹ سم تھنگ فنکشن کا نام لکھ دیتے ہیں. اگین اٹس اے میٹر آف اسٹائل. یو کین کال اٹ وٹ ایور یو وانٹ, بٹ اٹ وڈ بی اے بیڈ آئیڈیا ٹو ہیو اے فنکشن جس کا نام ہے پرنٹ اور کر کیا رہا ہے, وہ منتھ کی ویلو سیٹ کر رہا ہے. کام تو کرے گا بٹ اٹ وڈ بی utterly confusing when you actually use it in your program. So we normally say set something. اب منتھ کو سیٹ کرنا ہے, a logical choice for the function name would be set month. ڈے کو سیٹ کرنا ہے, a logical choice for the function name would be set day and set year and so on. میں ان کو پڑھ کے ان کی ویلیوز پرنٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر میں علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہوں, a good choice would be get day, get month, get year. اور مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نام خود ہی سیلف ایکسپلینٹری ہے, آپ کو پتا ہے یہ وہ ویلیو پکڑ کے لکھا دے گا. I'll repeat again. These functions are defined as member functions of the class. They are put in the public section of a class, so they constitute the public interface of the class. یعنی وہ جو کھڑکی میں سے جو چیزیں نظر آتی ہیں یہ وہ والے functions ہیں. They are public. Manipulate یہ کس کو کرتے ہیں؟ Normally, they manipulate the data inside the class which is kept hidden. That is in the private section of the class. Functions بذات خود کیسے کام کر رہے ہیں وہ بھی ایک پرائیویٹ چیز ہے, اس کی بھی امپلیمنٹیشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف فنکشن کا نام, اس کی ریٹرن ٹائپ, اس کے آرگومنٹ, یہ بتانے کی ضرورت ہے یوزر کو. اینڈ دا یوزر آف دا کلاس از آر پروگرام. سو گوئنگ آن ود دس ڈیٹ ایگزامپل, لیٹس سی واٹ ایلس وی ہیو ریٹن دیئر. ایک بڑا انٹرسٹنگ بیچ میں فنکشن لکھا ہوا ہے وہ پبلک سیکشن کے اندر. وہ فنکشن ہے ڈیٹ, یعنی اس کا نام فنکشن کا وہی نام ہے جو کہ کلاس کا نام تھا. میں نے اس کو ایک اسپیشل نام دیا تھا. اس قسم کے فنکشنز کو کنسٹرکٹرز کہا جاتا ہے. گوئنگ بیک کہ جی نام, آئی تھنک کنسٹرکٹر سے آپ کو کچھ تو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جی جب ہم ایک آبجیکٹ کو کریٹ کرتے ہیں بائی رائٹنگ سم تھنگ لائک ڈیٹ مائی ڈیٹ, تو ایک انویزبلی کنسٹرکٹر کال ہو جاتا ہے, ایک فنکشن کال ہو جاتا ہے جو اس ویریبل کو کریٹ کر کے کچھ اس کے ساتھ کر کے ہمیں دے دیتا ہے. بھئی اگر ہم کنسٹرکٹر نہ لکھیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. C++ ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر اپنی طرف سے سپلائی کر دیتی ہے, آبجیکٹ ول اسٹل بی کریٹڈ. بٹ بائی اینڈ لارج واٹ وی وانٹ از کہ دا آبجیکٹ شوڈ بی کریٹڈ ان اے سرٹن اسٹیٹ. جب ہمارا ڈیٹ آبجیکٹ کریٹ ہو تو اس کی ڈے منتھ ایئر کی کوئی خاص ویلیو ہو. اب ایک طریقہ یہ ہے, ہم کہیں گے جی 000 کے ساتھ انیشلائز کر دینا یا کوئی خاص ڈیٹ کے ساتھ انیشلائز کر دینا. وہ تو ہم اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟
ریمبر جب ہم کہتے تھے انٹ آئی تو میں نے کہا جی اس وقت یو کی ناٹ پریڈکٹ کہ آئی کی ویلو کیا ہے, تو ہم اس کو کرتے تھے انٹ آئی اکول ٹو 0 یا کہتے تھے انٹ آئی اور نیچے جا کے آئی اکول ٹو 0, کوئی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کو انیشلائز کر لیتے تھے. کنسٹرکٹر کا بائی اینڈ لارج کام یہ ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اس کو انیشلائز کر دیا جائے انٹو اے اسٹیٹ وچ از ریکگنائزبل اینڈ وچ از ایکسپٹیبل, یعنی ایک ویلڈ اسٹیٹ میں لے آیا جائے. یہاں پہ جو ہم نے کنسٹرکٹر آپ کو دکھایا ہوا ہے یہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو 3 انٹیجر آرگومنٹس چاہیے ڈے, منتھ اور ایئر کے لیے, ٹھیک ہے, 3 انٹیجرز پاس ہوں گے. کنسٹرکٹر کیونکہ فنکشن ہے تو اس کو لکھنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو کہ پہلے ہم نے ممبر فنکشن لکھنے کا طریقہ دکھایا تھا آپ کو, یعنی ہم پہلے کلاس کا نام لکھتے ہیں ڈیٹ, پھر ڈبل کولن لکھتے ہیں اسکوپ ریزولوشن آپریٹر, پھر فنکشن کا نام لکھتے ہیں which in the case of the constructor is date, اور پھر اس کے بعد اس کی آرگومنٹ لسٹ آتی ہے, پھر بریسز کا پیئر آتا ہے اور بریسز کے پیئر کے اندر باڈی آف دا فنکشن آتی ہے. سو ناؤ وی کین ڈو مینی تھنگس. واٹ وی کین ڈو از وین وی کریٹ این آبجیکٹ آف دس کلاس وی کین اسٹریٹ اوے سے ڈیٹ, مائی ڈیٹ, اور پیرنتھیسز کے اندر میں لکھ دیتا ہوں 1,1,2000. What happens is when the object is created, and this happens at run time, یہ compile time کی بات نہیں ہو رہی, یہ run time پہ ہو رہا ہے. جب یہ ایک آبجیکٹ کریٹ ہوگا میموری میں تو کریٹ ہونے کے بعد اور آپ کو کنٹرول پروگرام میں کنٹرول واپس آنے سے پہلے یہ فنکشن جو ہے وہ کال ہو جائے گا. یہ فنکشن ہم نے کس طرح سے لکھا ہے کہ جو ویلیوز ہم نے اس کو پاس کی, ان دس کیس 1,1,2000, اس نے ڈے میں ویلیو 1 ڈال دی, منتھ میں ویلیو 1 ڈال دی اور ایئر میں ویلیو 2000 ڈال دی, اور پھر یہ آبجیکٹ کریٹ کر کے اس نے مائی ڈیٹ کا آبجیکٹ ہمارے پروگرام کو ریٹرن کر دیا. سو واٹ اٹ ہیز ڈن, اٹ ہیز کریٹڈ اینڈ انیشلائز دا آبجیکٹ. گڈ وے آف ڈوئنگ تھنگس. اب میں اگر کہوں مائی ڈیٹ ڈاٹ ڈسپلے تو کوئی پراپر ڈیٹ نظر بھی آئے گی, کوئی ویلیوز نظر بھی آئیں گی. سو a constructor is being used to initialize the data inside an object and put it into a consistent or a valid state. What about default arguments? ہم نے پچھلی دفعہ default arguments introduce کیے تھے. Can we use them with a constructor? Answer is absolutely yes. Interestingly enough, اس ایگزامپل کے لیے کافی pertinent ہے کہ جی اس دفعہ کا جو بھی سال چل رہا ہے بائی اینڈ لارج آج ہم پروگرام استعمال کریں گے تو بار بار سال کی ویلیو وہی جاری ہوگی. ہاں ڈیٹ بھی بدلے گی, منتھ بھی بدلے گا, لیکن سال تو شاید 1 سال کے بعد جا کے بدل رہا ہو. سو یو کوڈ پٹ اے ڈیفالٹ ویلیو ان دیئر. یو کوڈ سے ان دا کنسٹرکٹر یو کوڈ سے انٹ ڈے, انٹ منتھ, انٹ ایئر equal to 2002 اور 2005 اور واٹ ایور ایئر کی ڈیفالٹ ویلیو آپ کو چاہیے. اب وہ ڈیفالٹ ویلیو والے سارے رولز لگنے لگ پڑتے ہیں. یو کین ناؤ ڈکلیئر این آبجیکٹ آف دس کلاس ان مینی ڈفرنٹ ویز. یو کوڈ ڈکلیئر اٹ بائی سیئنگ ڈیٹ, مائی ڈیٹ, اور آگے پیرنتھیسز میں 1,1,2000. مائی ڈیٹ آبجیکٹ از کریٹڈ, ڈے از انیشلائز ٹو 1, منتھ از انیشلائز ٹو 1, year is initialized to 2000. دوسرا طریقہ میں کہتا ہوں ڈیٹ, مائی ڈیٹ 1,1, 2 آرگومنٹس دیے, 3 نہیں دیے. یہاں پہ ڈیفالٹ ویلیو کام آ جائے گی. ڈے ول بی انیشلائز ٹو 1, منتھ ول بی انیشلائز ٹو 1, اینڈ ایئر ول بی انیشلائز ٹو دا ڈیفالٹ ویلیو دیٹ واز گیون ان دا کنسٹرکٹر. سو a nice way of using it. But there are some complications. As always there are complications. Complication یہ ہے کہ کنسٹرکٹر بذات خود چونکہ ایک C++ کا فنکشن ہے تو وہ اوور لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. سو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک کلاس کا ایک ہی کنسٹرکٹر ہو, اس کے کئی کنسٹرکٹرز ہو سکتے ہیں. اس کلاس کے لیے لیٹ می گیو یو سم ایگزامپلس. دیکھیں اگر میں آپ کو کہوں کہ جی اپنی کاپی کے اوپر نا ڈیٹ لکھ لیں آج کی, تو کیا ہوگا؟ کیا آپ سب ایک طریقے سے ڈیٹ لکھیں گے؟ مائی گیس از نو. کوئی لکھے گا سپوز آج کی ڈیٹ از
1/1/2000. آپ میں سے کوئی لکھے گا 1/1/2000. کوئی اور اسٹوڈینٹ لکھے گا January 1/2000. کوئی اور لکھے گا 01-JAN-2000. یہ صاحب جو ہیں یہ ڈیٹا بیس کے ایکسپرٹ ہیں کیونکہ ڈیٹا بیسز اس طرح ڈیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. In other words, what I'm trying to say is you have many formats for the date. Now, if you have many formats for the date, wouldn't it be nice that I could initialize an object of this class using any of these formats? ابھی تک تو ہم صرف ایک استعمال کر رہے تھے 1,1,2000. But how about if I were to give it a character string saying 01-JAN, 3 characters میں month کا نام -2000, اور وہ کنسٹرکٹر جو ہے اس کیریکٹر اسٹرنگ کو لے کے اندر چلا جائے, اس کو پاس کرے, کہ جی کہ پہلے ہائفن تک دیکھو کیا نمبر آئے ہیں, ان نمبرز کو کنورٹ کر کے انٹو نیومیرک ویلیو ڈے کو اسائن کر دو, ہائفن کو پھینک دو, نیکسٹ 3 کیریکٹرز کو اٹھاؤ اور اس سے آئیڈینٹیفائی کرو کہ جی منتھ نمبر کیا ہے, یعنی اگر MAR لکھا ہوا ہے تو دیٹ ول بی دا 3rd month مارچ, اور وہ نیومیرک ویلیو میں کیلکولیٹ کر کے آپ اس کو منتھ کو اسائن کر دیں, اور پھر ایک ہائفن آئے گا اس کو پھینک دو, پھر جو نمبر لکھا ہوا ہے اس کو وہی A to I فنکشن بھی استعمال کر رہے ہیں, A to I سے وہ اسٹرنگ 2000 جو لکھی ہوئی تھی اس کو ایز اے نمبر بنا کے ایئر کو اسائن کر دو. اب دیکھیں what we're doing is a lot of horizontal integration. horizontal integration اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اب میں نے آپ کو ایک پچھلے لیکچر میں بات کی کہ جی فنکشن اوور لوڈنگ ایک چیز ہوتی ہے, اور آج کلاس میں داخل ہوتے ہی میں نے بتا دیا کہ جی کنسٹرکٹر بھی اوور لوڈ ہو سکتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی جو رولز اپلائی کرتے تھے آرڈینری فنکشن اوور لوڈنگ کو, وہی کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ کو اپلائی کرتے ہیں. ہم نے ڈیفالٹ آرگومنٹس کی بات کی تھی, وہ بھی یہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں, وہی رولز اپلائی کرتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ آرگومنٹس رائٹ پہ لکھنے ہیں, لیفٹ پہ نہیں لکھنے, اینڈ سو آن. آئیڈیا از try to make the class as friendly as possible for users of the class. So جب میں نے کہا کہ جی ہم نے 2 کنسٹرکٹرز دے دیے ہیں, ایک میں ہم 1,1,2000 لیتے ہیں, دوسرے میں کیریکٹر اسٹرنگ لے لیتے ہیں, مے بی تیسرا آ جائے 1/1/2000 ایز اے کیریکٹر اسٹرنگ, وہ بھی پاس ہو جائے, وہ بھی پارس ہو جانا چاہیے پراپرلی, اینڈ سو آن. Now obviously there is a limit to things. You don't want to go overboard اور کلاس لکھنے لگیں تو کنسٹرکٹرز ہی کنسٹرکٹرز ڈیفائن کرتے جائیں کہ جی شاید ہم آبجیکٹ کو اس طریقے سے کریٹ کرنا چاہیں, شاید ہم اس کو اس طرح سے کریٹ کرنا چاہیں, ود ان لمٹ, ود ان ریزن. پر 1 2 3 آلٹرنیٹو دے دینا اچھا ہوتا ہے کہ جو کلاس کا یوزر ہے مے بی اس کے سنٹیکس کے اندر کہ وہ منتھس کو ہمیشہ نمبر کے طور پہ ٹریٹ نہیں کر رہا, وہ کیریکٹر اسٹرنگز لے رہا ہے, جین, فیب, مار, اپریل اینڈ سو آن. So it would be nice if we were to provide a constructor that could handle character strings in this format. So within reason provide 1 or 2 different constructors. Constructors کے بارے میں چلتے ہوئے میں کچھ باتیں کرتا چلوں, although یہ ٹاپک لمبا ہے اور ہم ابھی اس کو کافی ایکسپینڈ کریں گے. کنسٹرکٹر ایک اسپیشل قسم کا فنکشن ہے جس کا نام وہی نام ہوتا ہے جو کہ کلاس کا نام ہوتا ہے. کنسٹرکٹر کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں رکھتا, وائڈ بھی نہیں ہوتا, یعنی اس کو سمپل اس کا نام جو ہے وہ ریٹرن ٹائپ کے بغیر اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. کنسٹرکٹر جو ہے وہ آرگومنٹس لے سکتا ہے, وداؤٹ آرگومنٹس بھی ہو سکتا ہے, لیکن دین ڈیفالٹ کنسٹرکٹر از پرووائڈیڈ بائی C++. دین دیر آر ادر ٹائپس آف کنسٹرکٹرز دیٹ وی ول وری اباؤٹ. دیر آر ڈسٹرکٹرز دیٹ وی ول ٹاک اباؤٹ, بٹ لیٹس جسٹ ریکیپ واٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹوڈے. آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ جی کلاس جو ہے وہ ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے. یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ایک اسپیشل قسم کی ہے, اس کے اندر ڈیٹا ممبرز بھی ہوتے ہیں اور ممبر فنکشنز بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ ہم ممبر فنکشنز کو میتھڈز کہتے ہیں. جو ڈیٹا ممبرز ہیں عام طور پہ ان کو ہم پرائیویٹ رکھتے ہیں یوزنگ دا پرائیویٹ کی ورڈ, اور جو اس ممبر ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے فنکشنز ہوتے ہیں ان کو ہم پبلک سیکشن کے اندر رکھتے ہیں. جو چیز کلاس کے پبلک سیکشن میں ہوتی ہے وہ کلاس کا انٹرفیس گنا جاتا ہے اور اس کو ہم باہر سے استعمال کر سکتے ہیں, وہ ڈیٹا ہو یا فنکشنز ہوں, بٹ نارملی وہ صرف فنکشنز ہوتے ہیں. جو ممبر فنکشنز ہیں ان کو کلاس کے تمام ڈیٹا تک ایکسس ہے, پرائیویٹ ہو پبلک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, ممبر فنکشنز کین مینیپولیٹ دا ڈیٹا.
نان ممبر فنکشنز وچ مینس اینی تھنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس اٹ سیلف. ہمارا پروگرام فار ایگزامپل وہ پرائیویٹ والے حصے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, نہ ہی اس کو دیکھ سکتا ہے, نہ ہی اس کو پتا ہے کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے. لہذا وی ٹرائی ٹو سیپریٹ دا امپلیمنٹیشن آف دا کلاس فرام اٹس انٹرفیس اینڈ وی ول بی کنسنٹریٹنگ اے لاٹ آن دا انٹرفیس ایشوز. اب اگلی دفعہ کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.